السلام علیکم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے قول اور نفس۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ قول کی حد تک نفس راضی رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی صورت میں جانا پڑے تو وہ پھر گھبرا جاتا ہے اور خدمت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ شروع میں جب میں ڈیرے پہ جانے لگا تو مجھ سے پوچھنے لگے بابا جی کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں افسانے لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہانیاں لکھتا ہوں۔ تو بابا جی کہنے لگے بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی، لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے آپ نے کتنی کہانیاں لکھی اب تک؟ میں نے کہا 100 کہانیاں لکھی۔ کہنے لگے 100 کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں، اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے لکھی، مجھے یہ بتائیں اس میں حال پر کتنی کہانیاں لکھی؟ یہ میرے لیے ایک نیا لفظ تھا، جیسے آپ کے لیے بھی نیا ہے کہ حال پر کا کیا مطلب ہے۔ وہاں پر ان کے ایک سیکرٹری صاحب تھے، انہوں نے کہا بابا جی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر حال کی صورت میں گزری ہوئی کہانی جو آپ نے لکھی ہے، یعنی وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہو، آپ پر گزری ہو اور آپ کا حال رہا ہو، آپ کی کیفیت رہی ہو، تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا سر جس بات کا تعلق میرے حال سے ہے، میرے مشاہدے سے نہیں، میرے مطالعے سے نہیں، بلکہ میری زندگی، میرے اندر کی ذات سے، وہ تو ان میں سے شاید 3 بنتی ہیں۔ 3 یوں کہ ایک دفعہ مجھے ایف اے میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تو وہ بیچاری فوت ہو گئی، وہ کہانی میں نے بڑے دردناک انداز میں لکھی، جی وہ تو میرا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح سے 2 اور کیفیات میں سے گزرا ہوں۔ تو کہنے لگے پاکستان میں آپ نے کیسے لکھی؟ تو انہوں نے کہا پڑھ کے اخبار میں کچھ چھپا، ملتان میں یہ ہو گیا، ساہیوال میں یہ کیفیت گزری، پنو عاقل کے لوگوں کے اوپر یہ ہوا تو اس کی کہانی بنا ڈالی۔ تو کہنے لگے نہیں، یہ تو نفس کا دھوکہ ہے اور قول کو ایسے ہی پھیلانے والی بات ہے۔ ہم سوچنے لگے، غور کرنے لگے نفس کیا ہوتا ہے؟ جناب نفس ایک اہم شے ہے۔ آپ نے کبھی وہ باجا دیکھا ہے جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، جس پر توے لگے ہوتے تھے، ڈسک چلتی تھی پرانے گھروں میں؟ اس میں ہم ایک چابی بھرتے تھے تو اس کے اندر ایک 4 کٹور والا گورنر چڑھتا تھا، وہ سپیڈ کو باندھ کر رکھتا تھا، نہ وہ کم ہونے دیتا تھا نہ بڑھنے دیتا تھا۔ ایسے ہی جیسے ایک پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے، اسی طرح نفس بھی انسانی وجود کے اندر ایک ریگولیٹر ہے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ وجود کا اتار چڑھاؤ، گرمی سردی، مزاج مقرر کرتا ہے۔ جیسے آپ کی اے سی کی یونٹ میں ہوتا ہے، کبھی اس کو فین پر کر دیتے ہیں، کبھی اس کو یونٹ پر کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کی کار کی اسٹیئرنگ ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہوائی جہاز کا ٹیلیسکوپ ہوتا ہے کہ اونچا نیچا ہونے پر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا اونچا گیا ہے، اسی طرح انسانی وجود کے اندر اس کے نفس کا ایک ٹیلیسکوپ، ایک اسٹیئرنگ ہے، وہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تو میری مرضی کے مطابق کام کر، اپنی مرضی کے مطابق، یا جو تجھے احکام ملے یہ مت کر۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ بدبخت کدھر سے آ گیا، ہم نے نہ اسے بازار سے خریدا، نہ اسے رشتہ داروں سے لیا، نہ اسے کہیں سے منگوایا۔ تو 2 سال کی عمر تک کے بچے کے اندر تو نفس موجود نہیں ہوتا، وہ بڑی خوشی کے ساتھ دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کھلونے شیئر کرتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، چھینا جھپٹی بھاگا دوڑی، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی منافقت یا رنجش پیدا نہیں ہوتی۔ پھر سے دوست بن جاتے ہیں، پھر کھیلتے ہیں، وہاں پر اس کا نفس موجود نہیں ہوتا۔ لیکن 2 سال کی عمر گزرنے کے بعد ماہرین کہتے ہیں نفس کا بیج بویا جانے لگتا ہے، اور یوں سمجھے آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ نفس کمزور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے اپنے گھر میں مری جاتے ہوئے، سواد جاتے ہوئے، صحت افزا مقام پر جاتے ہوئے اپنے ملازم کو چھوڑ گئے کہ وہ گھر کی نگہداشت کرے، تو جب آپ لوٹ کر آئے تو وہ ملازم گھر کا مالک بن جائے اور آپ سے پوچھے جناب آپ کیا چاہتے ہیں، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہے میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، میں آپ کو کنٹرول کروں گا۔ اس نفس کی جو سب سے زیادہ مرغوب غذا ہے وہ قول ہے، گفتگو ہے، گفتگو سے وہ موٹا ہوتا ہے اور یہ اپنی گفتگو کو عام کرنے کے لیے لوگوں کو مرعوب کرتا ہے۔ قول کے ساتھ جب آدمی وابستہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ جیسے سیاستدان، وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ میں جب حکومت میں آ گیا تو آپ کی تنخواہیں 10,000 روپیہ فی مہینہ کر دوں گا، یہاں آ گیا تو گھر بنوا دوں گا، آپ کے گھروں میں کارپیٹ اور پردے دیواروں پر لگوا دوں گا۔ ہم لوگ بھی ان کے قول کے دھوکے میں آ جائے کہ کتنی اچھی بات کر رہا ہے۔ اشفاق احمد کہتے کہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کافی موٹے تھے، ڈاکٹر نے ان کو ورزش کرنے کا کہا تو انہوں نے ورزش کرنے کی ایک کتاب خریدی جس میں ورزش کرنے کے بارے میں ہدایات تھی۔ تو وہ چارپائی پر لیٹ کر اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ میری پیاری بیوی مجھ سے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ، وہ سناتی تھی۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ماسٹر صاحب آپ یہ کیوں سنتے ہیں؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایکسرسائز کرنے کا حکم دیا، میری بیوی پڑھتی ہے اور میں غور سے سنتا جاتا ہوں۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ اس کے قول سے اور اس کے کہنے سے ایکسرسائز ہوتی رہے گی اور میرا وزن کم ہوتا رہے گا اور میں اسمارٹ ہوتا رہوں گا، لیکن وہ بیچارے اسی موٹاپے میں فوت ہو گئے اور ان کو کوئی ایکسرسائز نہ ہو سکی۔ عمل اور قول میں یہ تضاد جو ہے نا، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور عام زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو لوگوں کو منافق کہنے سے پہلے ان کو ڈبل سٹینڈرڈ کا کہنے
کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اس طوطے کا یہ فیل ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے قول اور عمل کو ساتھ ملا کر چلنے سے البتہ آدمی کے فلاح کے راستے نکلتے ہیں۔ تو اس نفس کے ساتھ انسان اپنی طرز کی لڑائی لڑتا ہے، کہیں کامیاب ہوتا ہے، کہیں گر جاتا ہے۔ یہ وہ گیند ہے جب زمین پر مارو تو اچھلتا ہے، پھر زمین کی طرف آتا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو یہ تقویت عطا کرے، ہم اپنے نفس کا معائنہ کر کے اس کو قابو میں لانے کے لیے ان لوگوں کی تعلیم پر عمل پیرا ہو سکے جنہوں نے ہمیں بنے بنائے نسخے دیے ہیں کہ اس پر عمل کریں، اور جیسے انسانوں کی صورت میں نبی ہم کو ملتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بنا بنایا پروگرام دیا، اس پر عمل کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔